سلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کی ہماری مجلس موسمی بیان کے اعتبار سے ہوئی، سمجھے نا، موسمی بیان۔ کچھ دن ایسے آ جاتے ہیں جن کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے، یا کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ کچھ تاریخی اسلامی واقعات وابستہ ہوتے ہیں، اور کچھ مواقع ایسے ہو جاتے ہیں کہ جن کے ساتھ خاص عبادات کا جن کا تعلق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پچھلا جو مہینہ گزرا ہے وہ حج کا تھا، تو حج کے عنوان پہ گفتگو ہوئی تھی، قربانی کے عنوان پہ گفتگو ہوئی تھی۔ رمضان مبارک کا جب موسم آتا ہے تو رمضان مبارک کے عنوان پہ۔ اب یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے، تو محرم الحرام کا مہینہ عبادت کے لحاظ سے تو اتنا اہم نہیں ہے، عام مہینوں ہی کی طرح ہے، لیکن یہ مہینہ ان حرمت والے مہینوں میں سے ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے حرمت قرآن کے اندر بیان فرمائی ہے۔ یہ ان مہینوں میں سے جس کو اشہر حرم بولتے ہیں، حرمت والے، عزت والے، احترام والے مہینے، اور اسلامی سال کا یہ سب سے پہلا مہینہ ہے۔ جو ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمیں ایک سبق یہ دیتا ہے کہ اے مسلمان، جو وقت تمہارا بیت گیا ہے، گزر گیا ہے، اس کے اوپر نظر کرو، جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اس پہ توبہ استغفار کرو، اور نئے آنے والے سال کے لیے تیار ہو جاؤ، عزم کر لو، اور اللہ رب العزت کی فرمانبرداری اور اطاعت کے لیے اپنے آپ کو مستعد کر لو۔ اسپیکر کے اوپر بھی کوئی بڑا موٹا کپڑا ڈال دیں، جب تک یہ آپس میں اٹیچ ہوتے رہیں گے، یہ وسلنگ کرتے رہیں گے، موٹا سا کھیس لا کے، اس کو میں نے پہلے بھی پیغام بھیجا تھا بیان سے کہ اس کے اوپر وہ ڈال دیں کپڑے موٹے، اسے سے اجازت لے کے ڈال دیں جی، بریک ہے نا، موٹا ڈالیں، اور اوپر سارے کے اوپر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پہ وہ اس کا یونٹ ہوتا ہے وہاں ڈال دیں۔ محرم الحرام کا مہینہ ایک سبق تو ہمیں یہ دیتا ہے، دوسرا ہمیں محرم الحرام کا مہینہ یہ سبق دیتا ہے کہ میرے اندر کچھ اہم واقعات چھپے ہوئے ہیں، ان کو تم نے یاد کرنا ہے، اور یاد کر کے ان سے جو تمہیں سبق ملے اس سبق کے لیے تم نے تیار رہنا ہے۔ یکم محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک دو عظیم سانحے ہیں جو اسلامی تاریخ کے بہت بڑے سانحے ہیں، بہت بڑے واقعے ہیں، حادثے ہیں، اور بہت بڑا سبق لیے ہوئے ہیں اپنے اندر۔ یہ موسمی بیان اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہمارا مذاکرہ ہو جائے، ہمیں اپنی اسلامی تاریخ یاد آ جائے، اور ہمارے اکابر کیسے تھے، ان کی زندگیاں کیا تھیں، ان کی ابتدا کیا تھی، ان کا اختتام کیا تھا، انہوں نے زندگیاں کس انداز سے گزاری۔ اس حوالے سے آج کی مجلس ہمارا مذاکرہ ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ انتہائی اختصار کے ساتھ ان دونوں چیزوں کو آپ کے سامنے اسلامی اور تاریخی لحاظ سے بیان کر دوں، اور میں ایڈوانس بتا رہا ہوں کہ معمول سے تھوڑا سا بیان لمبا ہو جائے گا، اور جس کو کوئی حاجت ہو، ضرورت ہو، تو اس کو اجازت ہے بیچ میں اٹھنے کی، لیکن اگر آپ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ہمارا جو عنوان چل رہا ہے ان مجالس کا آج کل وہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ، بھئی میں نے بولا ہے کہ یونٹ کو اچھے طریقے سے ڈھانک دیں، اس کو دلہن بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اوپر سے اتار دیں، سر یونٹ کے اوپر اس کو کور کر دیں، بس اس کی وسلنگ ختم ہو جائے۔ اس کا تھوڑا سا منہ بھی پھیر لیں، اس کا منہ ادھر کریں میری طرف،
گھماتے جائے، جہاں بند کر دے وہاں چھوڑ دینا اور گھما دیں۔ اصل میں آواز تھوڑی کرتے ہیں تو بنات میں آواز نہیں جاتی، مسئلہ یہ بنا ہوا ہے، اور یہ قریب ہونے کی وجہ سے وسلنگ کرتے ہیں تو ہمیں پریشانی بنتی ہے۔ اس کو گھماتے جائیں بھائی، اس کو گھماتے جائیں۔ اتنی لمبی تار چھوڑ دیں یہاں پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کا رخ اوپر کر دو۔ عنوان چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ اسلام، دین اسلام جو ہے وہ 5 عبادات کا نام نہیں ہے، عبداللہ کہاں ہے پانی کا، بلکہ اسلام 5 اعمال کا نام ہے۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 بولیں جو پرانے ساتھی ہیں وہ جو سن رہے ہیں عنوانات کو، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت، اور نمبر 5 ہاں حسن معاشرت، اور آخری نمبر کیا ہے؟ دیگر دنیاوی ذمہ داریاں۔ عقائد درست ہوں گے تو عبادات درست ہوں گی۔ اللہ کے ساتھ اللہ کا تعلق تب اچھا ہوگا جب اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق اچھا ہوگا۔ معاملات میں خوبصورتی تب آئے گی جب آپ حسن معاشرت کی چیزوں کو سیکھیں گے، اور حسن معاشرت تب آپ کی اچھی ہو سکتی ہے، معاشرتی زندگی تب آپ کی اچھی ہو سکتی ہے جب آپ دیگر آنے والی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہوں اچھے طریقے سے۔ تو وہ جو ہمارا ایک حصہ نا عقائد کا، اس کے اوپر 2 مجالس میں گفتگو ہو چکی ہے، پچھلی مجلس میں بھی اور اس سے پچھلی مجلس میں بھی۔ عقائد کے اندر ایک عقیدہ یہ تھا، عقیدہ رسالت۔ کچھ ربط قائم ہو گیا جو ساتھی مسلسل سن رہے ہیں، میں اس لیے دہرا رہا ہوں کہ ساتھی ہر مجلس میں کچھ نہ کچھ نہیں ہوتے ہیں۔ عقیدہ رسالت ایک تھا، عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید کیا تھا؟ اللہ کو ایک جاننا اور ایک ماننا، کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کو ہر لحاظ سے اپنا داتا، مولا، مشکل کشا، حاجت روا سب کچھ اللہ کو سمجھنا۔ صرف جاننا نہیں ہے، ماننا بھی ہے کہ خوشی غمی کے مالک بھی وہی ہیں، اور موت بیماری کے، موت اور زندگی کے مالک بھی وہی ہیں، رزق کے مالک بھی وہی ہیں۔ کوئی رزق ہمارا باندھ نہیں سکتا، کوئی پریشانی ہمیں دے نہیں سکتا، اور کوئی کسی قسم کی ہم سے نعمت چھین نہیں سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی، اللہ کو ایک جاننا اور ایک ماننا۔ پھر توحید کے اندر یہ چیز بھی شامل تھی عقیدے میں کہ اللہ رب العزت نے جو احکامات عطا فرمائے ہیں اس میں عقیدہ رسالت ہے کہ میرے رسولوں اور میرے نبیوں کی تعلیمات کی اتباع کرنا، اور سب سے آخری نبی آخری حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی رسالت کے اوپر اب چلنا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے۔ باقی انبیاء برحق ہیں، ان کی شریعتیں بھی برحق تھیں، اب منسوخ ہیں، اب وہ قابل عمل نہیں، اب صرف قابل عمل اسلام ہے۔ اور عقیدہ برزخ کہ مرنے کے بعد اس زندگی کا صلہ دیا جائے گا قبرستان کے اندر، یا تو اس کو جنت کے باغوں میں باغ بنایا جائے گا یا جہنم کے گڑھوں میں گڑھ بنا دیا جائے گا۔ عقیدہ برزخ۔ عقیدہ ملائکہ کے فرشتے موجود ہیں، بڑے بڑے فرشتے بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے فرشتے بھی ہیں، لاتعداد ہیں، اللہ کے علم ہے اس کی ان کی علم تعداد۔ کچھ بادلوں پہ مامور ہیں، کچھ بارش برساتے ہیں، کچھ ہوا چلاتے ہیں، کچھ درختوں کی دیکھ بھال اور ان کی اگانے میں، فصلوں کے اگانے میں، ان کی نگرانی کرنے میں، کچھ انسان کے ساتھ، فقط انسان کے ساتھ حفاظتی طور پر 660 فرشتے ہیں، 360 فرشتے ہیں، اور ان میں بڑے فرشتے کرام ان کاتبین دائیں بائیں بیٹھ کے نامہ مال تیار کر رہے ہیں، ہماری ویڈیو بنا رہے ہیں، ہمارا نامہ مال تیار ہو رہا ہے۔ یہ ویڈیو ریلیز ہو جائے گی قیامت کے دن، سب کے سامنے سب چٹا کھٹا کھل جائے گا۔ اور اس کے بعد قبر کے اندر منکر نکیر ہیں جو ہم سے سوال کریں گے، اور ہم ان کو جواب دیں گے، تب ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ جواب نہیں دے پائیں گے تو کافر لوگوں کو جو کافر ہوں گے وہ جواب نہیں دے پائیں گے، ان کو جان نہیں چھوٹے گی۔ اور اس طریقے سے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، حدیث میں آتا 8 فرشتے ہیں، اور ان 8 فرشتوں کے کان کی لو اور کندھے کے درمیان جو فاصلہ ہے ایک فرشتے کا وہ 500 سال کا ہے۔ اتنے بڑے بڑے فرشتے ہیں، کندھے سے لے کر کان تک کا فاصلہ کتنا ہے؟ 500 سال۔ اور حدیث میں فرمایا زمین سے پہلے آسمان تک فاصلہ 500 سال کا ہے، ایک روایت میں 700 سال کا ہے، اور دوسرے آسمان سے پہلے آسمان سے دوسرے تک 500 سال کا ہے، پھر تیسرے تک 500 سال کا ہے۔ تو یہ اللہ تک پہنچنے کے لیے حدیث میں آتا ہے 4000 سال لگتے ہیں۔ کتنے؟ 4000 سال۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں تھوڑے سے لمحے میں
تھوڑے سے وقت کے لیے ساری معراج کروا کر جنت جہنم کی سیر کروا کے اللہ سے ملاقات کروا کے چند لحظے میں واپس بھی لوٹا دیا، معراج النبی برحق ہے۔ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ 4000 سال کا سفر اللہ نے چند منٹوں کے اندر کروا کے سارا معاملہ سمیٹ دیا، ملاقات بھی ہو گئی اور جنت کی سیر بھی ہو گئی، جہنم کی سیر بھی ہوگی، سارے معاملات ہو گئے۔ 4000 سال۔ اس کے بعد عالم آخرت کا عقیدہ ہے کہ آخرت آئے گی اور قیامت آئے گی، جنت بھی اللہ کی مخلوق ہے، جہنم بھی اللہ کی مخلوق ہے، جہنم کافروں کا ٹھکانہ ہے، جنت مسلمانوں کا ٹھکانہ ہے۔ اچھی اور بری تقدیر یہ بھی عقیدہ ہے، شفاعت نبوی بھی عقیدہ ہے، شفاعت اولیاء بھی عقیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اپنی قبروں میں حیات ہوتے ہیں، اور مسلمان بھی جو ہے ان کو بھی روح لٹا دی جاتی ہے اور وہ بھی اپنی جنت کی زندگی قبر میں گزارتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم حیاتی ہیں، مماتی نہیں ہیں۔ مماتی ایک گمراہ فرقہ ہے، مماتی نہیں ہے، ہم حیاتی ہیں، سمجھا رہی؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور معجزات اور کرامات یہ برحق ہیں۔ معجزات کا تعلق انبیاء کے ساتھ ہے اور کرامات کا تعلق اولیاء اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ اس کا انکار کرنا بھی بدعت اور گمراہی ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا جو ہم بچپن ہی میں پڑھ لیتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ وہاں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے، زندہ ہونے۔ اس عقیدے میں ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے عقیدے میں ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یار ہیں، صحابہ ہیں، دوست ہیں، آپ کے صحابی ہیں، وہ سارے کے سارے عادل ہیں اور سارے کے سارے برحق ہیں اور دین اول کی بنیاد ہیں، اساس ہیں۔ صحابہ پہ ایمان لانا برحق واجب ہے، ضروری ہے۔ اس کے علاوہ، اس عقیدے کے علاوہ انسان کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ ایک صحابی کا بھی جو کم سے کم درجے کا ہے، باقی صحابہ کی نسبت اس کا انکار کرنا، طعن و تشنیع کرنا، تبرع کرنا، اس کو برا اور بھلا کہنا، اس کو گالی دینا، اس کے بارے میں دل میں شک اور شبہ پیدا کر لینا، انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ عقیدہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ صحابہ کرام برحق ہیں اور صحابہ کرام معیار حق ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین دین کی اساس ہیں، بنیاد ہیں۔ اگر ایک صحابی کے بارے میں بھی دل کے اندر میل اور قدورت آ گئی تو وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اور پھر ترتیب خلافت کا قائم رکھنا بھی واجب ہے۔ پہلا نمبر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہے، دوسرا نمبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، تیسرا نمبر حضرت عثمان کا ہے اور چوتھا نمبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہی ترتیب خلافت ہے اور یہی ترتیب نبوت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی ہے کہ آپ کے بعد خلیفہ اول حضرت ابو بکر، خلیفہ ثانی حضرت عمر، خلیفہ ثالث حضرت عثمان، خلیفہ رابع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عقیدہ رسالت میں یہ ایک حصہ ہے، تو ہم اب اس حصے کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں۔ یہ آج کا بیان موسمی بیان بھی ہے۔ میں نے پہلے آپ سے درخواست کی ہے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت حسنین کریمین کے اوپر کچھ ہماری گفتگو ہوگی، چونکہ اس مہینے کے اندر 2 واقعات پیش آئے ہیں۔ یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، شہادت عمر کا دن ہے، یکم محرم الحرام۔ اور 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالمانہ طریقے سے اور بہت ہی کربناک طریقے سے آپ کو شہادت کے درجے پہ فیض کیا گیا، آپ شہید ہوئے۔ یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے، آج کی مجلس کا خلاصہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ ہمارے عقیدے کا حصہ کیسے ہے؟ عقیدے کا حصہ اس طرح ہے کہ جو بندہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اور نائب نہیں مانتا تو اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، وہ بدعتی ہے، وہ گمراہ ہے، اور اگر بالفرض انکار کر دیتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں اس دنیا کے اندر جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں کہ یہ خلافت انہوں نے حضرت علی سے چھینی ہے۔ یہ بالکل غلط عقیدہ ہے، یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ مسلمانوں کا اہل سنت والجماعت کا یہی ہے کہ پہلے نمبر پر سیدنا صدیق اکبر ہیں، دوسرے نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال کے بعد تمام جن و انس کی ہدایت اور نجات کے لیے آقا نامدار شافع محشر آسمانی وحی کے آخری امین اور رحمت دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ہدایت کے لیے اور تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے تمام جنات کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ مبعوث فرمانے کے بعد یہ بتا دیا گیا کہ یہ سلسلہ اب بند ہے، مکمل ہے، اس سلسلے میں اب اور کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ ہوں گے ان صحابہ کے جتنے بھی صفات ہوں گے وہ سابقہ انبیاء کی طرح ہوں گے۔ یہ ہمارا وہ عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 1 لاکھ کم و بیش 24,000 ہیں اور انبیاء علیہ السلام بھی کم و بیش 1,24,000 ہیں۔ تو 1,24,000 جو صفات ہیں اللہ نے ہر صحابی کو کوئی نہ کوئی صفت عطا فرما کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ قرار دیا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بڑے معجزات ہیں۔ ایک معجزہ قرآن عظیم الشان ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ حضور نے فرمایا باقی انبیاء کے جو معجزات تھے وہ وقتی تھے، عارضی تھے، ایک زمانے تک تھے یا کم از کم ان کی زندگی تک کے لیے تھے، لیکن جو مجھے قرآن کا معجزہ عطا فرمایا گیا ہے یہ معجزہ قیامت تک جو ہے نا وہ زندہ ہے، تابندہ ہے، یہ معجزہ قیامت تک ہی رہے گا، یہ معجزہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور دوسرا معجزہ جو سب سے بڑا معجزہ ہے، لوگ تو کہتے ہیں نا کہ آپ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیے بڑا معجزہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو معراج ہوئی یہ بڑا معجزہ ہے، واقعتاً یہ بڑے معجزات ہیں۔ حضور کے لعاب مبارک سے پانی میٹھا ہوا آپ کا معجزہ ہے، آپ کی انگلیوں سے پانی جاری ہوا آپ کا معجزہ ہے، آپ کے لعاب مبارک سے چشمے کا پانی پھوٹا یہ آپ کا معجزہ ہے، آپ کے زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے ان کو جانور سمجھ رہے، ہرن سمجھ رہے، چڑیا سمجھ رہی ہے، کبوتر سمجھ رہے، شیر اور درندہ سمجھ رہا ہے، اونٹ سمجھ رہی ہے، آپ کا معجزہ ہے۔ اور اس کے علاوہ کنکریاں بول رہی ہیں، درخت آ کے سایہ کر رہا ہے، زمین آپ کا براز اور آپ کا پیشاب مبارک اپنے اندر دبا کر چھپا رہی ہے، یہ آپ کے سارے معجزات ہیں اور بڑے بڑے معجزات ہیں۔ خوش کھجور کا تنا کھجوریں دے رہا ہے، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ کھانا 360 کو جو 10 بندوں کا بھی نہیں ہے، فقط 3 بندوں کا کھانا ہے، وہ 310 یا 360 بندوں کو پورا ہو رہا ہے، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑا معجزہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی جماعت کی شکل میں حضور کو یہ ساتھی عطا فرمائے جو رہتی دنیا تک آخری انسان تک رہبر اور رہنما بن کے چمکتے رہیں گے۔ یہ وہ ستارے ہیں جو قیامت تک چمکتے رہیں گے، یہ وہ تابندہ ستارے ہیں جو کبھی ماند نہیں پڑیں گے، یہ وہ ستارے ہیں جن کی کبھی روشنی کم نہیں پڑے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان تابندہ ستاروں میں، ان نفوس قدسیہ میں 2 نفوس قدسیہ کا تذکرہ آج کرنے جا رہے ہیں، توجہ کے ساتھ آپ سنیے گا۔ یہ اجماع امت ہے کہ خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ کا آپس میں مشورہ ہوا حضور کے وصال کے بعد کہ بھائی ہم امیر کس کو متعین کریں، امیر بنا کے رکھنا سنت ہے۔ جب سے مسلمان اس سنت سے محروم ہوئے، خلافت سے محروم ہوئے، تب سے مسلمان ذلیل ہوتے پھر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں میں ایک کلپ سن رہا تھا سوشل میڈیا پہ، ایک یہودی جو ان کا عالم تھا جس کو رہبار بولتے ہیں، احبار بولتے ہیں، تو وہ ان کا جو ہے نا بڑا عالم کہہ رہا تھا کہ ہمیں خلافت کا نظام چاہیے۔ تو اس سے لوگوں نے کہا تم تو یہودی ہو اور یہودیوں کے عالم ہو، تم کیوں کہہ رہے ہو خلافت کا نظام تو مسلمانوں میں ہوتا ہے؟ اس نے کہا تاریخ گواہ ہے، تاریخ انسانیت کے اندر جب تک اسلام کے اندر خلافت کا نظام زندہ رہا، ہم جیسے یہودی اور عیسائی اور جتنے بھی غیر مسلم لوگ ہیں، اقلیتیں ہیں، وہ سب کے سب امن کے ساتھ زندگی گزارتی رہیں، ان کو عزتیں بھی ملی، ان کے حقوق بھی ملے، ان کی عزتوں کا تحفظ بھی ان کو ملا، مال جان کی حفاظت بھی ان کو نصیب ہوئی۔ بڑھ سے بڑھ کر مسلمان حکومتیں یہ کرتی تھی کہ ان کی جزیہ لیتی تھی، ٹیکس لیتی تھی، اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن جب ہمارے اپنے ہی یہودیوں نے یا عیسائیوں کے ملکوں میں عیسائیوں نے حکومتیں کی ہیں، ہمیشہ لوگوں کے ساتھ جنگیں کر کر کے انسانوں کو مارا ہے، حقوق پامال کی ہیں، عزتیں لوٹی ہیں، مال کھایا ہے، ٹیکس لگا لگا کے ہماری کمر توڑ دی ہے، ہمیں آج دوبارہ خلافت کا نظام چاہیے۔ آج یہودی اس بات کا اقرار کر رہا ہے، اور عام یہودی نہیں، وہ یہودی جو دوسروں کو تعلیم دیتا ہے یہودیت کی، وہ اقرار کر رہا ہے۔
تو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب خلافت کے اوپر آپس میں صحابہ کا مشورہ ہوا تو مشورے میں آپس میں بھی تذبذب تھا کہ ہم کس کو امیر متعین کریں، حضرت ابو بکر کو کریں، حضرت عمر کو کریں، حضرت عثمان کو کریں، حضرت علی کو کریں، کس کو کریں؟ اس وقت سب سے پہلے اٹھ کر بیعت کرنے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب حضرت عمر نے یہ قدم اٹھایا تو فوراً سارے صحابہ نے سب نے مل کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی اور آپ کو خلیفہ اول مان لیا۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہے جس کی برکت سے خلافت کی عظیم الشان بنیاد ڈالی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو نمایاں ابکری شخصیت ہیں، لہٰذا میں اختصار کے ساتھ آپ کی زندگی کا خاکہ بیان کروں گا، آپ ذہن نشین کرتے جائیے۔ اسلام کے عادلانہ اور منصفانہ نظام حکومت اور اس کے تمام شعبہ جات قائم کر کے اس کرۂ ارض پر ریج کرنے والے بے شمار محاسن اور خوبیوں کے مالک، دنیا میں جنت کی خوشخبری پانے والے، دینی فراست اور قلبی بصیرت اور دور رس نگاہوں کے حامل، صحابہ کرام کے مشورے سے تراویح کی باقاعدہ 20 رکعت کی جماعت قائم فرمانے والے، راتوں کو اپنا آرام قربان کر کے مدینہ طیبہ کی گلیوں میں گشت کر کے رعایا کی خبر گیری کرنے والے اور تجارتی قافلوں کی حفاظت کرنے والے، تمام مفتوحہ علاقوں میں تقریباً 9,900 جامع مسجد اور 4,000 عام مساجد اور مکاتب اس کا انتظام کرنے والے، بیت المال سے صحابہ کرام سمیت نومولود بچوں کے وظائف مقرر کرنے والے، بیواؤں یتیموں مسکینوں کے وظیفے مقرر کرنے والے، جرائم کی بے کنی کرنے والے، مدینہ منورہ میں منبر نبوی پر خطبے گزاران، لشکر اسلام کو آواز دینے والے، حکام اور عمال سے سختی سے باز پرس کرنے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہونے کا اعزاز پانے والے، روزہ اطہر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں آرام کرنے والے، نماز فجر میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کرنے والے، امت کو بیدار کرنے والے، شراب نوشی کی سزا مقرر کرنے والے، سن ہجری کے اجرا کرنے والے، مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کرنے والے، مسجدوں میں روشنی کا پہلی مرتبہ انتظام کر کے آج تک مسجدوں کو روشن کرنے والے، محکمہ پولیس کی بنیاد ڈالنے والے، عدالتی نظام کو کی بنیاد رکھنے والے۔ پوری دنیا کے پاس عدالتی نظام نہیں تھا، فوج اور پولیس کا باقاعدہ نظام نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں، نظام عدالتی بھی عطا فرمایا، محکمہ پولیس اور فوج بھی قائم فرمایا۔ آبپاشی کا نظام جو نہری نظام ہے دنیا میں پہلے موجود نہیں تھا، آبپاشی نظام کا بہترین نظام کرنے والے اور اسی طریقے سے فوجی چھاؤنیاں قائم کرنے والے، باقاعدہ فوج کا محکمہ قائم کرنے والے، دودھ پیتے بچوں اور بیواؤں اور مزدوروں اور بے آسراؤں کے ماہانہ وظیفے یا کچھ عرصے کے بعد وظیفے مقرر کرنے والے، حکمرانی سرکاری عہدیداروں اور واریوں کے اساس سے ڈکلیئر کرنے کا تصور دینے والے، جو کرپٹ ہے اس کے اساس سے ڈکلیئر کر دو، یہ حضرت عمر کا تصور تھا۔ نا انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کے سلسلے شروع کروانے والے، اور اسی طریقے سے جو قافلہ آ کے شہر کے قریب ٹھہر جاتا تھا اس کی نگرانی کر کے حفاظت کر کے گشتی جس کو آج موبائل پولیس بولتے ہیں یہ نظام قائم کرنے والے، اسی طریقے سے اپنے آپ کو نصیحت کرنے والے۔ آپ نے انگوٹھی بنائی تھی، اس کو پر لکھا ہوا تھا کہ اے عمر تیرے لیے موت ہی واعظ کافی ہے، اور 22,51,30 میل مربع میل پر حکمرانی کرنے والے، 8ویں پوسٹ پر سلسلہ نسب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب پر ملنے کا اعزاز رکھنے والے، آپ 8ویں پوسٹ پر حضور کے شجرہ نسب جا کے مل جاتے ہیں، کھلم کھلا نماز کا اعلان کرنے والے، زوجہ رسول ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کے بھی شوہر، شہید مسلح مصطفیٰ جانشین صدیق اکبر، فاتح مصر و شام اور بیت المقدس، مراد رسول داماد علی سسر پیغمبر، خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرما دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کا فیض جاری و ساری فرمائے رکھیں۔ آج دنیا کے اندر جتنا بھی یہ نظام امن ہے، جتنا بھی یہ عدالتی نظام ہے، جتنے بھی محکمہ جات ہیں، اور آپ روڈ پہ چلتے ہیں جو بڑے موٹر وے جیسے روڈ ہیں اور ان روڈوں کے دائیں بائیں کہیں کہیں قیام و طعام آتا ہے، یہ ساری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایجاد کردہ چیزیں ہیں۔
اور آپ نے دیکھا ہوگا جن مساجد میں سامنے گراسک پلاٹ، جیسے ہمارے یہ مسجد کے سامنے 2 پلاٹ ہیں، ایسے گراسک پلاٹ بنوانے والے حضرت عمر ہیں۔ حضرت عمر کی خواہش رہتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہوں کو پسند فرماتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ نے مساجد کو اس ترتیب سے تعمیر کروایا، جو آج اگر مثال دیکھنا چاہیں تو بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیوں جو بڑی مساجد ہوتی ہیں، یہ مساجد کا نقشہ حضرت عمر نے بنا کے دیا تھا، جو سب سے پہلے خلافت ختم ہونے کے بعد یورپ کے اندر رواج پایا۔ صدیاں ہم مسلمان اس پہ عمل کرتے رہے، پھر چھوڑ گئے، اور آج یورپ میں یہ عام رواج ہے کہ ان کے مین عبادت خانے یا مین عبادت گاہیں، ان کے سامنے گراسک پلاٹ ہوتے ہیں، خوبصورت باغیچے ہوتے ہیں۔ یہ اسلام کا وہ نظام تھا جو حضرت عمر رضی اللہ نے پیش کیا تھا۔ حضرت عمر جب کسی شہر کو آباد فرماتے تھے، اس شہر کی آبادی جب ایک لمٹ تک پہنچ جاتی تھی، ایک حد تک پہنچ جاتی تھی، حضرت عمر اعلان فرماتے تھے اس شہر کی آبادی کو جہاں بند کر دیا جائے، ایک نیا شہر تعمیر کیا جائے۔ نئی ہاؤسنگ سوسائٹی کی ترتیب قائم کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ نے۔ آج پوری دنیا جو ہے نا اس سے ان جو ہے نا وہ نظام سے فیض یاب ہو رہی ہے۔ آج آپ دیکھیں بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں مسجد بنی ہوتی، بیچ میں دائیں بائیں مارکیٹیں ہوتی ہیں، اس کے پیچھے گھر ہوتے ہیں، بنگلے اور کوٹھیاں ہوتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ نے جو بھی شہر آباد فرمائے ایسا ہی فرمایا۔ بالکل آخر میں باؤنڈری کے اوپر فوج اور پولیس کو رکھا، چھاونی، اس کے بعد عام لوگوں کو رکھا، اس کے بعد فقہا، علماء، مفتیان، حفاظ، قراء کو رکھا، اس کے بعد مارکیٹ، بازار، جہاں سے عام ہاتھ کی جگہ مل جائے، ہر چیز میسر ہو جائے۔ اس کے بعد مسجد کو بالکل درمیان میں مسجد میں رکھا، درمیان کے ارد گرد میں مارکیٹ تھی، اور اس کے سامنے گراسک پلاٹ تھے، اس کے پیچھے فقہا اور علماء اور قراء، تاکہ لوگ جو مسجد میں آتے ہیں جہاں خریداری کریں، وہاں کوئی مسئلہ پیش ہے تو سیدھا علماء سے پوچھ سکے۔ مسجد میں قاضی بھی بیٹھتا تھا، جج یعنی کہ جج بھی وہیں بیٹھتا تھا اور وکیل بھی وہیں بیٹھتا تھا، وہیں پہ آ کے فیصلے ہوتے تھے۔ شادی بیاہ بھی وہیں ہوتا، یعنی نکاح کی مجالس بھی وہیں پہ ہوتی تھیں، اور اس کے علاوہ فیصلے بھی وہیں پہ ہوتے تھے۔ وہ مسجد صرف مسجد عبادت خانہ نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ نظام حکومت چلانے کے لیے ایک جو ہے نا وہ عدالت بھی ہوتی، جو شرعی عدالت ہوتی تھی، اور ایک محکمہ ہوتا تھا جہاں سے انصاف ملتا تھا، ایک ادارہ الافتاء ہوتا تھا جہاں سے فتوے ملا کرتے تھے، اور وہیں سے سب کچھ وہاں سے لوگوں کو ملا کرتا تھا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ نے ایک ایسا نظام دیا ہے دنیا والوں کو۔ آج اکثر یورپ کے ممالک میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے محکمہ نظام دیا ہوا جو عدالتی ہے، خاص طور پہ موٹر وے اور روڈ ہے اور ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں، وہ حضرت عمر کی نقل اتار کر آج تک فیضیاب ہو رہے ہیں۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج ہم پیچھے ہٹے ہوئے ہیں۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت وہ نمایاں عبقری شخصیت ہے کہ تاریخ اس سے پہلے بھی آپ رضی اللہ عنہ کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتی، اور اس کے بعد بھی آپ رضی اللہ عنہ کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ پھر اس کے بعد یہ بھی بات سنتے جائیے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے نظام حکومت سنبھالا، تقویٰ کے اتنے بڑے پہاڑ تھے کہ ایک مرتبہ آپ کی بیٹی آپ کو ملنے کے لیے گھر آئی۔ بیٹی کے پاس زیادہ کپڑے نہیں تھے، دھونے کے لیے اندر انہوں نے انتظام کر دیا بیٹی کے کپڑے دھونے کے لیے۔ بعد دروازے پہ آ کے بیٹھ گئے۔ ایک راہگیر نے پوچھا حضرت گھر کے دروازے پہ خیریت سے بیٹھے ہیں، اندر کیوں نہیں جا رہے؟ کہنے کہ بیٹی کپڑے دھونے آئی ہے، بیٹی گھر میں اکیلی ہے، عمر یہاں موجود ہے، اور عمر کے اوپر یہ بات جو ہے نا وہ حیا کی وجہ سے غالب رہتی ہے کہ میری بیٹی اگر اس حالت میں ہو کو کپڑے دھوئے، اور باپ بیٹھ کے اس کا اس حالت میں دیکھے، میری حیا گوارا نہیں کرتی۔ وہاں عمر بیٹی کے بارے میں جس بندے کو وہم و گمان میں نہیں ہو سکتا، صحابی کی صحبت یافتہ ہیں، تربیت یافتہ ہیں، خلیفہ دوم ہیں، جنتی ہیں، لیکن امت کو پیغام دے رہے ہیں کہ بیٹی اگر اس حالت میں ہو تو حیا کے ساتھ اس کے اوپر بھی نظر ڈالنی ہے۔ اگر خدشہ ہو کہ میں حیا کے ساتھ نظر نہ ڈال سکوں گا، اٹھ کے گھر سے باہر آ جاؤ۔ یہ ہیں وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت سارے آپ کے تقویٰ کے واقعات، ہمارے پاس وہ وقت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث میں بات کمی کیا آتا ہے، چند حدیثیں سن لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہم اید الاسلام بعمر، اے اللہ اسلام کو عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے مضبوط فرما دیجئے۔ اے اللہ ابو جہل کو یعنی ابن ہشام کو، یا پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو، یا ابو جہل کو یا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ہدایت دے دیجئے، اور ان کے ذریعے دین اسلام کو قوت دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا قبول فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور کی مقبول دعا بن کے تشریف لائے۔
حدیث شریف میں آتا ہے اے عمر اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر شیطان بھی کہیں راستے میں تم سے مل جائے تو وہ جھٹ سے یہ راستہ چھوڑ کے دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ اے عمر تم سے تو شیطان بھی ڈرتا ہے، اپنا راستہ وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تیسری حدیث شریف میں فرمایا تم سے پہلی امتوں میں ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جن سے اللہ تعالیٰ بات کیا کرتا تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے وہ محدث لوگ تھے۔ محدث کا مطلب یہ ہے کہ بذریعہ الہام اللہ ان کی رہنمائی فرماتے تھے، لوگوں کے بارے میں وہ ہدایت کا ذریعہ بنتے تھے۔ وہ نبی تو نہیں ہوتے تھے لیکن نبیوں جیسا کام اللہ ان سے لیتے تھے۔ تو حضور نے آگے فرمایا کہ اگر میری امت میں کوئی ایسا محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عمر جب بھی بولتے تھے اللہ قرآن بنا کے نازل فرما دیتے تھے، جب بھی بولتے تھے۔ تقریباً 9 موافقات ایسے ہیں کہ حضرت عمر نے زبان سے لفظ نکالا، اللہ نے قرآن بنا کے نازل فرما دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا، عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خواتین بغیر پردے کے باہر آتی ہیں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، ان کو آپ پردے کا حکم کریں۔ فوراً 10 آیات پردے کی نازل اللہ نے فرما دی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے کہیے کہ پردے میں رہا کریں، پوری 10 آیات۔ اور اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایسے موافقات جو قرآن میں ہیں بہت سارے، جس میں نمایاں 9 ہیں، بعض علماء نے 14 لکھی ہیں۔ اور ایک کتاب اس کا مطالعہ کیجئے، موافقات عمر کے نام سے کتاب ہے، اس میں حضرت عمر کے موافقات ہے، پیچھے ان آیات کا شان نزول کیا، کیوں نازل ہوئی، کس خیش حضرت عمر کی کس خیش پہ یہ آیات نازل ہوئی۔ تقریباً 14 مقامات ایسے ہیں قرآن شریف کے اندر اور حدیث شریف کے اندر۔ ابھی صرف رائے سامنے آئی، اللہ نے قرآن بنا کے نازل فرما دی۔ بدر کے قیدی، بدری قیدی سامنے کھڑے قطار میں، فیصلہ ہو رہا کیا کیا جائے۔ بعض صحابہ کہتے تھے فدیہ لے کے آزاد کیا جائے، بعض صحابہ کہتے تھے یہ فلاں کام لیا جائے، فلاں کام۔ اتفاق ہو گیا، صحابہ کی رائے اور حضور کی رائے مل گئی کہ ان سے فدیہ لے لیتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، ان سے فدیہ نہیں لینا، ان کو قتل کرو، یہیں پہ ان کی گردنیں اڑاؤ۔ کیوں؟ اگر یہ یہاں سے بچ کے نکل گئے یہ دوبارہ مسلمانوں کے خلاف مضبوط بن کے آ جائیں گے، یہ ان کی تائید کریں گے۔ تو ابھی یہ مشورہ چل ہی رہا تھا، حضور نے فیصلہ دے دیا نہیں فدیہ لیں گے، آیات نازل ہوں گے، جبرائیل امین آ گئے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوبانہ ڈانٹ بھی پلائی اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو عمر فیصلہ کر رہا ہے وہی مجھ خدا کا فیصلہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شفیق ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آنے سے پہلے شفقت کا معاملہ ہوا اور اللہ نے اس شفقت کو قبول بھی فرمایا، حکم جاری ہو گیا، اس کو توڑا بھی نہیں، لیکن آئندہ کے بعد تنبیہ فرما دی کہ اس معاملے میں حضرت عمر کی رائے کو مقدم رکھا جائے۔ یہ ہے موافقات عمر، وہ جو عمر لفظ سے بولتا ہے وہ قرآن بن کے اترتا ہے۔ حضور نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ کب تک تمہارے درمیان رہوں، بس تم میرے بعد ابو بکر کو اور عمر کو ان کی اقتداء کرنا، ان کی مطابقت کرنا۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کی زبان پر اور دل میں حق و صداقت کو جاری فرما دیا، یعنی جو ابو بکر جو حضرت عمر بات کرتے ہیں، حضرت عمر کی بات اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند آتی ہے کہ اس بات کو اللہ تعالیٰ شریعت کا حکم قرار دے دیتے ہیں۔ وہ ایک ساتھی لیٹ جلا کے بھی حدیث میں فرمایا کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس کے 2 وزیر آسمان میں اور 2 وزیر زمین میں نہ ہو۔ زمین میں میرے وزیر ابو بکر اور عمر ہیں اور آسمان میں میرے وزیر جبرائیل اور اسرائیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ شریف سے مسجد کا تشریف لائے، تو ہم صحابہ بیٹھے تھے مسجد میں، تو ہم نے کیا منظر دیکھا کہ دائیں جانب حضرت ابو بکر ہیں اور بائیں جانب حضرت عمر ہیں اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے، ہاتھوں میں ایسے جیسے نا کونی میں ہاتھ ڈال کے دوست آپس میں چلتے ہیں، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے۔ اور حضور نے اچانک فرمایا کہ قیامت کے دن ہم اسی حال میں آئیں گے کہ ابو بکر اور عمر کا ہم آپس میں ہاتھوں میں ہاتھ ملائے ہوں گے، یعنی اس حالت میں آئیں گے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ جب بھی حضور بولتے تھے فرماتے تھے میں ابو بکر اور عمر، ابو بکر عمر اور میں، عمر ابو بکر اور میں ابو بکر اور عمر۔ اور آج آپ دیکھیں، آج جب روزہ اطہر پہ جاتے ہیں تو وہی حدیث سامنے آتی ہے، حضور خود بھی موجود ہیں، ابو بکر بھی موجود ہے، عمر بھی موجود ہے، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر۔ قبر میں بھی میں ابو بکر اور عمر ہیں، وہ یار وہاں بھی اکٹھے ہیں۔ ابھی حدیث سنی کہ قیامت کے دن فرمایا میں ابو بکر اور عمر ایسے ہی آئیں گے اللہ کے پاس۔
حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے 4 باتوں کی وجہ سے لوگوں پر حضرت عمر کو فضیلت حاصل ہے۔ بدر کے قیدیوں کی رائے کے بارے میں اللہ نے حضرت عمر کی رائے کو پسند فرمایا، عورت کو پردے میں رہنے کے مشورے کے بارے میں اللہ نے آیات نازل فرمائیں، دعا کے سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی اللہم اید الاسلام بعمر، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے نوازا۔ اجتہاد خلافت پر سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے نظام خلافت کی ابتدا اور بنیاد ڈالی، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ قبر میں بھی حضور کے ساتھ ہی لیٹ گئے۔ آپ کا مکمل نام ہے عمر، کیا نام ہے؟ عمر۔ آپ کے والد کا نام ہے خطاب، کیا نام ہے؟ خطاب، اور آپ کی کنیت ہے ابو حفص۔ قبیلہ قریش کی شاخ بنو عدی سے آپ تعلق رکھتے ہیں۔ نبوت کے 5ویں یا 6 سال 40ویں مسلمان ہیں، 40 نمبر پہ مسلمان ہوئے۔ 539 احادیث مبارکہ روایت کی ہے۔ کتنی بھائی؟ یہ تھوڑی تعداد نہیں ہے۔ بخاری شریف میں بھی حضرت عمر کی روایات ہیں، مسلم شریف میں بھی ہیں، متفقن علیہ روایات ہیں۔ تو 539، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے جہادی مارکوں میں شریک رہے سوائے ایک مارکے کے، تبوک میں کسی عذر کی وجہ سے پیش نہیں ہو سکے، باقی سارے جہادی مارکوں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ بنفس نفیس شریک ہوتے رہے۔ اور عاجزی کیا تھی؟ ایک آدمی ملنے کے لیے آیا، اس کے ذہن میں تھا جیسے عام بادشاہ ہوتے ہیں، محل ہوگا اور بڑی شان شوکت ہوگی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، وہ ذہن بنا کے ایک صحابی سے کہنے لگا آپ کے خلیفہ کا ہے، امیر المومنین کا ہے، آپ کے بادشاہ کا ہے؟ نے کہا وہ سامنے گھر دیکھ رہے ہو جو تمیر، ہاں وہ ادھر ہوں گے۔ اور وہ آدمی بڑا حیران، میں تو سمجھ رہا تھا کوئی بڑا محل ہوگا، خیر وہ تھوڑا سا نا متذبذب سا ہو گیا، پریشان سا ہو گیا، نہ چاہتے ہوئے چل پڑا۔ اس نے کہا شاید اس نے مجھ سے مذاق کیا۔ جب وہاں گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی کرتا اتارا ہوا ہے اور جو ہے نا اچھی صحت والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مونچھیں لمبی لمبی رکھتے تھے، پتہ ہے آپ کو؟ وہ صحابی ہیں جو لمبی مونچھیں اس لیے رکھتے تھے تاکہ کافروں پہ رعب ڈالے۔ جب میدان جنگ میں کھڑے ہوتے تھے، اگلا کافر آپ کے سامنے آتا تھا، وہ تلوار سے نہیں آپ کی مونچھوں سے ڈر جاتا تھا، وہ کہتا تھا بس یہ مولوی صاحب مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ اور بال آپ کے بہت لمبے لمبے ہوتے تھے، اور قدرتی طور پہ آپ کے چہرے پہ روب بہت زیادہ تھا، اور آپ کی آنکھیں سرخی میل تھیں، اور سرخی میل آنکھوں میں دہشت ہوتی ہے۔ تو جب آپ کسی کو دیکھتے تھے نا ٹک ٹکی لگا کے، تو اگلا بندہ پانی پانی ہو جاتا تھا، ٹھہر نہیں سکتا تھا آپ کے سامنے، نظر بھر کے آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا جب آپ اس کو دیکھ رہے ہوتے تھے۔ جب نگاہیں نیچی کر لیتے تھے پھر کسی کو ہمت ہوتی کہ آپ کے چہرے کو دیکھیں، جب آپ کسی کو دیکھ رہے ہوتے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی آپ کو دیکھ سکے۔ چہروں میں سرخی تھی اور چہرہ بھاری تھا، اور جو ہے نا داڑھی درمیانی تھی، لیکن مونچھیں آپ بڑی رکھتے تھے۔ فروقی حلیہ بڑا مشہور ہے، اور مجاہدین کے اوپر یہ ججتے ہیں، جو مجاہدین ہیں وہ فروقی حلیے کو پسند رکھتے ہیں، یہ اس سنت پہ عمل کرتے ہیں، اور صوفی لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حلیے کو جو مونچھیں کٹوا کے رکھتے ہیں۔ بہرحال مونچھیں اس نیت سے رکھنا کہ میں جہاد کروں، کافروں پہ رعب ڈالوں، یہ اچھا ہے، بیوی پہ رعب ڈالوں، لوگوں پہ رعب ڈالوں، میاں صاحب بن کے رہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا مونچھیں کو خوب اترواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ، ٹھیک۔ تو حضرت عمر کو یہ ملنے کے لیے گئے۔ اب وہ آدمی جناب کرتا اتارا ہوا ہے، لہیم شہیم، اور ماشاءاللہ بڑا روب داو والا، اور گارا اور پتھر خود ہی اٹھا کے خود ہی مصری بنا، خود ہی مزدور۔ کہنے لگا بھائی صاحب ذرا رکیے گا، اب اس کو نہیں پتہ حضرت عمر ہے۔ کہنے لگا میں نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کو ملنے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ جناب فرمائیے کیا کام ہے؟ اس نے کہا مجھے آپ اپنے بادشاہ سے ملاقات کروائیں، میں بڑی دور سے آیا ہوں، مجھے بڑا کام ہے، اہم کام ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا میں ہی وہ ہوں۔ کہنے لگے ہیں آپ؟ کہنے لگے آپ تشریف رکھیں، ادھر ہی بیٹھ جائیں، اپنی بات سنائیں۔ اب مجھ جیسا کوئی مولوی ہوتا اس کی ٹھوکی نہ اترتی جی، لیکن حضرت عمر کی عاجزی دیکھے وہیں بیٹھ گئے، اور وہیں بیٹھ کے فرمایا فرمائیے، وہیں اس کا فیصلہ کیا، وہیں جج قاضی کو بلایا، وہیں پہ اس کی سماعت ہوئی فیصلے کو، وہیں مقدمہ جاری ہوا، اور وہیں پہ مقدمہ دائر ہو کر وہیں پہ فیصلہ ہوا، اور فیصلہ لے کر وہاں سے وہ جا رہا تھا، اور حضرت عمر کے نغمے گا رہا تھا۔ ایک صاحب نے پوچھا حضرت آپ کو فاروق کیوں کہتے ہیں؟ آپ کو فاروق کیوں کہتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ نے اپنی دلچسپ داستان سنائی، وہ میں آپ کی زبانی مختصر کر کے اپنے الفاظ میں سناتا ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لے آئے، اسلام لانے کے واقعہ تو ہے نا یاد آپ کو، تلوار لے کے نکلے تھے گھر سے کہ میں آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اڑا دیتا ہوں،
ساتھ مجھے 200 اونٹ بھی مل جائے گا اور ساتھ جو ہے نا میری بہادری کے چرچے بھی ہو جائیں گے۔ اب تلوار ننگی تلوار لے کے نکلے، اور کافروں کے اوپر بھی آپ حالت کفر میں اتنا روب تھا، کیونکہ عام بندہ کیا خاص بندے بڑے بڑے قریش کے سردار بھی آپ کے سامنے ٹکتے تھے، جس گلی سے چل پڑتے تھے زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ آپ کے سامنے نہیں آنے کی ہمت نہیں کرتے، اتنا روب تھا۔ اب ننگی تلوار لے کے کسی کو ہمت نہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ سامنے سے ایک دوسرے صحابی سے ملاقات ہوئی، کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اڑانے جا رہا ہوں۔ آپ اپنی بہن کی تو خبر لیجئے جناب، آپ کی بہن مسلمان ہو چکی ہے، آپ کا بہن ہی مسلمان ہے۔ سیدھا ان کے گھر کی طرف کھٹ 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 دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب اندر جو چھوٹا سے وہ سوراخ ہوتے دروازوں کے، ایسے جھانک کے دیکھا، اوہ ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً بھاگے، کیونکہ جو صحابی پڑھا رہے تھے، قاری صاحب جو اندر پڑھا رہے تھے، تو ان کو جا کے اطلاع کرنی تو ان کو چھپانا تھا۔ طے یہی ہوا تھا کہ کبھی ایسی کوئی گڑبڑ ہو جائے تو فوراً قرآن کے صحیفے کو چھپانا ہے، قاری صاحب کو چھپا دینا ہے، بات واضح نہیں ہونے دینی، ڈرتے تھے۔ فوراً بھاگے، قاری صاحب کو چھپایا اور صحیفے کو چھپایا اور اپنی سیٹنگ ویٹنگ کر کے سیدھے ہو گئے۔ دروازہ جو ہی حضرت عمر نے کھولا تو حضرت عمر نے کیا کر رہے تھے؟ تو اب آگے بہن کھڑی تھی، وہ بہنئی کو پیچھے ہٹایا، تو مروب ہو گئے تھے، پیچھے ہٹایا، ہاں ابن خطاب مجھ سے بات کرو۔ میں نے کہا کیا کر رہے تھے؟ میں نے کہا ہم قرآن پڑھ رہے تھے۔ تم کب سے مسلمان ہو؟ میں نے کہا جی ہم تو اتنے عرصے سے مسلمان ہو گئے۔ اچھا تمہاری ایسی کی تیسی رکھ کے منہ پہ دو تھپڑ مارا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ زور سے نیچے گری اور فوراً اٹھ گئی، کہنے لگی عمر بن خطاب تو اگر خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، جس ماں کا دودھ تو نے پیا اسی ماں کا میں نے پیا ہے، تو اپنی بہادری سے مجھے تھپڑ مار کے گرا سکتا ہے تو میں بھی اپنی بہادری سے دین اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی، میری جان جا سکتی، ایمان نہیں نکل سکتی، نکال کے دکھا۔ حضرت عمر اتنے متاثر ہوئے، کہنے کہ اچھا دکھاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو وہ صحیفہ لا کے دکھایا گیا۔ اچھا مجھے ہاتھ میں پکڑاؤ۔ بہن نے کہا نہیں آپ نہیں پکڑ سکتے، آپ ناپاکی کی حالت میں، آپ مشرک ہیں، اور مشرک بندہ اللہ جل جلالہ کے کلام کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، پیچھے ہٹ جائیے۔ جب انہوں نے پکڑانے کی کوشش کی تو آپ کی بہن نے قرآن پیچھے پکڑ لیا کہ آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اچھا مجھے کس طرح پکڑنے کی اجازت ہوگی؟ جائیے غسل کر کے آئیے۔ غسل کر کے آئے، غسل کر کے آئے، ان کے سامنے بیٹھ کر جب تلاوت شروع کی، بس تلاوت سنتے گئے اور ایمان کی محبت دل میں پیدا ہوتی گئی۔ اچھا تمہارے نبی کہاں ہیں؟ مجھے ان سے ملاقات کروائیے۔ ابھی ہاتھ میں تلوار ہے لٹکی ہوئی ہے، کہاں ہیں؟ بتایا وہ جو ہے نا فلاں گھر کے اندر بیٹھے ہیں، ابی الارقم بالارقم کے نام سے منسوب ایک گھر تھا، وہاں بیٹھے ہیں۔ اچھا حضرت عمر وہاں چلے گئے۔ اب آگے وہ سٹوری سنیے، یہ تو بیچ میں واقعہ آ گیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب حضرت حمزہ کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لا چکے ہیں، تو میرے دل میں بھی خیال آیا، اور اسلام کی محبت تو میرے دل میں پیدا ہوئی چکی تھی تو مزید بڑھ گئی۔ تو میں نے مزید پوچھا بھی وہ کہاں ہیں، حمزہ کہاں ہیں؟ میں نے بہانہ کیا بھی حمزہ کہاں ہے، میں نے حمزہ کو ملنے جا رہا ہوں۔ تو لوگوں نے بتایا کہ حضور کی خدمت میں گئے ہوئے ہیں، تو میں بھی وہاں چل پڑا۔ اب ہاتھ میں تلوار ہے، میں جا رہا ہوں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جو ہی میں اس دروازے کے سامنے جب نمایاں ظاہر ہوا تو وہاں جو باہر پہرے دار اور چند صحابہ مجلس لگا کے بیٹھے تھے، کچھ صحابہ اندر دین سیکھ رہے تھے، دین کی تعلیم جاری تھی، نبی علیہ السلام سکھا رہے تھے، کوئی اجازت نہیں تھی بات دعوت دینے کی، اندر چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے، چھپ کر یہ احکامات سیکھتے تھے، غلبہ تھا مشرکین کا۔ تو حضرت عمر کو جب انہوں نے دیکھا تو گھبرا گئے، کھڑے ہو گئے اور اندر جلدی سے اطلاع کی کہ عمر آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے۔ تو اندر جب اطلاع ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور فرمایا کہ دروازہ کھول دو، گھبرانے کی ضرورت نہیں، آنے دو عمر کو آنے دو۔ حضرت حمزہ اٹھے، اگر حضرت عمر برے ارادے سے آ رہے ہیں تو عمر کی تلوار چھیر کر عمر کی گردن اڑاؤں گا میں، اور اگر اچھے ارادے سے آ رہے تو آنا مبارک ہو۔ حضرت حمزہ کا ایمان دیکھی، لیکن حضرت عمر تو بدل چکے تھے۔ حضرت عمر اب جب تک نبی علیہ السلام نے دروازہ خود آ کے کھلوایا اتنی دیر میں حضرت عمر دروازے کے سامنے پہنچ چکے تھے۔ جو ہی دروازہ کھلا سامنے عمر اور سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں حضور نے میرا دامن زور سے پکڑا اور فرمایا عمر ابھی تک اسلام لانے کا وقت نہیں آیا؟ اتنی بات کہنی تھی کہ میرے دل میں ایسی چوٹ پڑی، میں سجدے کے بل گر گیا اور میں جھک گیا اور میں نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے سچے راخی رسول ہیں، میں ایمان لے آیا۔ پھر میں نے حضور سے پوچھا، حضور نے مجھے بٹھایا، میں نے حضور سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہم اسلام کی دینی جو تعلیمات ہیں وہ سکھا رہے ہیں، یہاں چھپ کے سیکھ رہے ہیں۔ جی ہاں،
نماز کا وقت ہو گیا تو حضور نے حکم دیا نماز پڑھیے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو جبکہ نئے نئے تھے نا، پتہ نہیں تھا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، چھپ کے نماز پڑھ رہے ہیں. جی ہاں چھپ کے، کیونکہ تمہارے جو مشرک لوگ ہیں، تمہاری جو قوم ہے، وہ ہمیں کھل کے نماز نہیں پڑھنے دیتی. ہم اس وقت مغلوب ہیں، وہ غالب ہیں، وہ کثرت سے ہیں، ہم تھوڑے ہیں. تو حضرت عمر نے ایک تاریخی جملہ فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس اسلام کے اوپر عمل کرتے ہوئے میں اگر مروں تو حق پہ نہیں مروں گا؟ میں حق پہ نہیں مروں گا؟ حضور نے فرمایا عمر حق پہ مرو گے. فرمایا اس دین پہ عمل کرتے ہوئے اگر میں جیوں گا تو حق پہ نہیں جیوں گا. حضور نے فرمایا حق پہ جیو گے. اس دین پہ عمل کرتے ہوئے جو مگر مرو گے تو حق پہ مرو گے، جیو گے تو دین پہ جیو گے. تو کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے، آج عمر اسلام لے آیا ہے، آج کے بعد چھپ کے نماز نہیں پڑھی جائے گی. آج آپ میری مائیت میں چلیے، ہم بیت اللہ میں مسجد حرام میں کھلم کھلا جا کے نماز پڑھیں گے. حضرت عمر فرماتے ہیں 3 جماعتیں بن گئی، ایک جماعت حضور کے ساتھ، ایک جماعت میرے ساتھ، ایک جماعت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ. چونکہ حمزہ بھی بہت مضبوط اور بہادر تھے، نہ ڈرنے والے، نڈر انسان تھے، تو کفار ان سے بھی ڈرتے تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ کو تو دیکھ کر ان کو پیچس لگ جاتے تھے. اب حضرت حمزہ کا ان کے اوپر پہاڑ ٹوٹا ہوا تھا کہ حضرت حمزہ جیسی شخصیت اسلام لے آئی ہے. اب جب حضرت عمر کا پتہ چلنا تھا تو انہوں نے پارا پارا ہو جانا تھا. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ترتیب یہ بنائی، حضور علیہ السلام کو بیچ میں رکھا اور پیچھے خود رہے، پیچھے کی جماعت. اگلی جماعت میں حضرت حمزہ کو رکھا، یا اس کے برعکس کیا کہ خود پیچھے، خود آگے رہے، حضرت حمزہ کی جماعت کو پیچھے. ہر صورت میں حضور کی جماعت کو اندر رکھا اور چل رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں ہاتھ کو لہرا کر، تلوار کو لہرا کر، او قریش مکہ، اگر کسی نے بیوی اور بچوں کو یتیم کروانا تو آؤ عمر سے آ کے پنگا لے لو، آؤ عمر سے آ کے پنگا لے لو. اعلان کرتے جا رہے ہیں اور چلتے جا رہے ہیں. جو کافر اور قریش مکہ کا سردار دیکھتے ہیں وہ دبک کے چھپ جاتا ہے، کہیں میں نظر نہ آ جاؤں عمر کو، کہیں میری آج گردن نہ اڑ جائے. اعلان کرتے گا، کسی کی ہمت نہیں ہوئی. حضرت عمر نے دوسرے اعلان فرمایا، ہے کوئی مائی کا لال جو عمر کو آ کے روکے؟ آج عمر کھلم کھلا اللہ کو سجدہ کرنے جا رہا ہے کوئی مائی کا لال جس میں ہمت ہے آ کے روکے مجھ کو؟ عمر اعلان کرتے جا رہے ہیں اور مسجد میں داخل ہو گئے، مسجد حرام میں کھلم کھلا نماز پڑھی. حضور نے فرمایا عمر تو فاروق ہے، عمر تو کیا ہے؟ حق اور باطل کو تو نے نمایاں کر دیا، واضح کر دیا. حضور خوش ہوئے، خوش ہو کے حضور نے حضرت عمر کو فاروق کا خطاب دیا. حضرت عمر اتنے خوش ہوتے تھے اور یہ واقعہ بڑی دلچسپی سے سناتے تھے کہ میرے محبوب نے مجھے فاروق ہونے کا خطاب دیا ہے. تو آج تک حضرت عمر فاروق نام ملقب ہے. آپ بھی جب بولے تو کہا کریں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ فاروق کا لقب حضور نے دیا ہے. بچہ نظم پڑھے گا پھر ہمیں آگے بات کو چلائیں گے انشاءاللہ. تیار ہیں آپ لوگ؟ مستعد بیٹھے ہیں؟ پریشان ہو تو چلے جائیں، مجھے پتہ نہیں ہے. میں نے بہن سے جو
خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، خدا کے دین کے گلشن میں تو بہار آیا، خدا کے دین کے گلشن میں تو بن کر بہار آیا، کھلے اسلام کے غنچے گلوں پر بھی نکھار آیا، فلک جھوما زمیں جھومی میرے دیپے مشباب آیا، عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یاروں مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، شجاعوں کا شجاع آیا، شجاعت نے سلامی دی، شجاعوں کا شجاع آیا، شجاعت نے سلامی دی، فحاشی پر زوال آیا، شرافت نے سلامی دی، فحاشی پر زوال آیا، شرافت نے سلامی دی، جبر جھوٹا مٹی ظلمت، عدل کا آفتاب آیا، عدل کا آفتاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ بھیجنا پڑا، مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پر اونچا سر بھیجنا پڑا، آئی صدائے کفر کسی سمت سے اگر اس شخص کو اکیلا ادھر بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا، بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، روئے زمین پر اب عمر کو بھیجنا پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمات بہت زیادہ ہیں، ان کے واقعات بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سچی محبت عطا فرمائے، اور یہ محرم کا پہلا عشرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ یاد میں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قربانی اور ان کی شہادت کی یاد میں ہم مسلمانوں کو کچھ تذکرہ اس لیے کرنا چاہیے تاکہ ہمیں آپ سے جو یا آپ کے واقعات سے یا آپ رضی اللہ عنہ کی جو سیرت سے اسباق ملتے ہیں ان پہ آپ نئے سرے سے عمل کرنا شروع کر دیں۔ اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ حضرت عمر کا تذکرہ اسی نسبت سے کیا ہے کہ ان نفوس قدسیہ کے تذکرے سے انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب ہو جائے گی، اور ان حضرات کی محبت سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرما دیں گے۔ انشاءاللہ ہم حضرت حسنین کریمین کا واقعہ اور ان کا تذکرہ اگلی مجلس میں کریں گے۔ حضرت عمر کے بارے میں آخری بات سن لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، اور ابو لؤلؤ ایک جو ہے نا وہ غلام تھا، اس نے آپ پہ خنجر سے حملہ کیا، اور اس کے پیچھے حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ آپ اپنے رستے کی شہادت کی موت عطا فرما اور مدینہ طیبہ کی موت عطا فرما۔ اب یہ ممکن نہیں تھا کہ مدینہ طیبہ کے اندر کوئی جہاد ہو، کیونکہ حضرت عمر نے اپنے دور میں ہی جو ہے نا پورے عرب سے یہودیوں کو اور کافروں کو نکال دیا تھا، خاص طور پہ یہودیوں کو نکال دیا تھا، اور نبی علیہ السلام کے جو ہے نا بعثت کے بعد اور آپ کو جب عروج ملا، اسلام کو عروج ملا، غلبہ ملا، تو اس وقت جو ہے اس کے بعد مدینہ طیبہ سے مسلمان جہاد کرنے کے لیے نکلتے تو تھے، لیکن مدینہ طیبہ میں ایسی نوبت نہیں آئی اور نہ ہی کچھ ایسی امید تھی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو اکٹھا کیسے فرمایا کہ اللہ نے شہادت کی موت بھی عطا فرمائی، مدینہ طیبہ تو کیا مصلی رسول عطا فرما دیا۔ آپ نماز پڑھا رہے تھے، اس نے پیچھے سے یکے بعد دیگرے وار کیے، صحابہ نے نماز کے دوران ہی اس کو پکڑ لیا،
لیکن آپ جو ہے نا ان زخموں کی تاب نہ لا سکے. چند دن آپ کا علاج چلتا رہا. زخم اتنے گہرے تھے کہ آپ منہ سے دودھ پیتے تھے تو زخموں سے وہ دودھ باہر آ جاتا تھا. چند دن کے بعد آپ شہید ہو گئے اور یوں آپ کی مراد پوری ہوئی کہ اے اللہ مجھے مدینہ طیبہ کی اور اپنے رستے کی موت عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی اور شہادت کی موت اور مصلی رسول عطا فرما دیا. وہ دن یکم محرم الحرام کا تھا جو گزر گیا ہے. لیکن یکم محرم الحرام ہو یا 10 محرم ہو، اس لحاظ سے اس کو منانا کہ جی اس کا حضرت عمر کے ساتھ تعلق یا حضرت حسین کے ساتھ تعلق ہے، یہ بدعت ہے. ہاں البتہ تذکرہ کرنا مستحسن ہے تاکہ ہمیں اپنی اسلامی تاریخ یاد رہے اور ہمارے بچوں کی تربیت ہوتی رہے اور ان کی قربانیاں جو ان کے ہمارے سامنے ہیں، ان کی شہادت کے واقعات، ان کی سیرت، ان کی صورت وہ ہمارے سامنے رہے تاکہ ان کے نقش قدم پہ چلنا آسان ہو جائے. باقی رہا محرم الحرام کی بدعات و خرافات، لوگ حلوے تقسیم کرتے ہیں، سبیلے لگاتے ہیں، سب ناجائز ہیں. ایسی سبیلوں سے کھانا پینا سب ناجائز ہے. یہ شیعوں کی روایت ہے، مسلمانوں کی روایت نہیں ہے. اور اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ یہ میاں بیوی ہم بستری نہیں کر سکتے، شادی بیاہ نہیں کر سکتے، یہ بالکل گناہ کی بات ہے. کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے. اور جی میاں بیوی ملے اگر بچہ ہو گیا تو بہنگا ہوگا، خسرا ہوگا. انا للہ و انا، خام خواہ سے لوگوں نے اپنی طرف سے من گھڑت مسئلے بنا رکھے. ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. کوئی اب جب سے محرم شروع ہے کتنے لوگوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھ لیا کہ جی یہ ایسے ہی مسئلہ ہے. میں نے کہا ایسا مسئلہ نہیں. اور آپ بھی ذہن میں رکھیں، شادی کرنا خاص طور پہ جب لوگ بدعت قرار دے دیں یا ناجائز قرار دیں، جس زمانے میں قرار دے دیں، اس زمانے میں اس رسم کو توڑنا زیادہ ثواب ہے. آج کل کی محرم میں جب نکاح شادی بیاہ کرے گا تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا. اگلی بات آپ خود سمجھ گئے، میں نہیں کرتا، بچے بھی بیٹھے ہیں، سمجھ آ رہی؟ تو زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے آپ محرم الحرام کے مہینے میں شادی بیاہ کریں. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ 10 محرم الحرام کو خاص طور پہ شربت تقسیم کرنا، حلوے تقسیم کرنا کہیں ثابت نہیں ہے. البتہ 10 محرم کو روزہ رکھیں. اب نبی کی سنت روزہ رکھنے کی ہے اور ہم اس دن جناب شربت تقسیم کر رہے ہیں، کھانے کھلا رہے ہیں. عجیب، یہ کہ اسلام ہے. حضور نے فرمایا اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ 9، 10 سے 10، 11 کا میں روزہ رکھوں گا. تو حضور نے اس روزے کو مسنون اور مستحب قرار دیا. ہم روزہ رکھنے کی بجائے الٹا کیا کرتے، الٹے کام شروع کر دیتے. اور اس کے پیچھے حقیقت یہ ہے کہ پرانے زمانوں میں شہادت حسین پر جن لوگوں کو خوشی ہوئی تھی، دشمنان اسلام کو، انہوں نے یہ رسم جاری کی تھی. خوشی کے طور پر وہ تقسیم کرتے تھے کہ اچھا ہوا، نعوذ باللہ. اور دیکھتے دیکھتے آگے رسم چل پڑی اور آج ہم گویا اس رسم میں جو غلط رسم اس میں شریک ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ ان رسومات اور بدعات خرافات سے بچنا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. علی سیدنا محمد و بارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کریم پروردگار ہم آپ کے عاجز مسکین گناہگار سیاہکار بندے بندی، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، عفو درگزر کا معاملہ فرما، خطاؤں سے درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ جو کچھ بیان ہوا اے اللہ اس کے بدلے میں ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما. آخرت میں بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا قرب عطا فرما. اے اللہ حضرت عمر کی بھی شفاعت عطا فرما. اے اللہ حضرت عمر کو جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ آپ نے جو اسلام جو ہے نظام حکومت عطا کیا، عادلانہ منصفانہ نظام عطا کیا، اور اس طریقے سے دیگر آپ نے نظام ہائے زندگی اور مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے طریقے عطا فرمائے. سارے مسلمانوں کا عمل کی توفیق عطا فرما. اپنی شان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جزائے خیر عطا فرما. آج مختصر تا تذکرہ کیا تھا کہ ہمیں یاد ہو جائے. اور اے اللہ ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے بہرور ہوں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے آشنا ہو کر عمل پیرا ہوں. اے اللہ ہمیں نصیب فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما. کریم پروردگار صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، اے میرے مالک، اے ہمارے خالق، ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. جتنے دوست احباب یہاں موجود ہیں، خواتین موجود ہیں، سب کی دل کی نیک مرادوں کو پورا فرما. بعض ہمارے ساتھوں نے فرمایا ہے کہ ان کی والدہ بیمار ہیں. اے اللہ اس بچے کی اور ہمارے ساتھی کی اور تمام جنہوں نے فرمایا ان کی والداؤں کو شفائے کامل عاجلہ مستمر عطا فرما. جن کے والدین عاجزہ قار میں جو جہاں کہیں بیمار اللہ ان کو شفا عطا فرما. ہمارے جانے تعلق والوں میں اللہ جو جہاں کہیں بیمار اللہ سب کو شفا عطا فرما. سب مرحومین کی بخشش فرما. سب حیات کی عمر رزق صحت میں برکت پیدا فرما. عافیت کا نزول فرما. بلیات و آفات سے اور بیماریوں سے، قرضوں مرضوں علتوں قلتوں ذلتوں سے نجات اور محفوظ فرما. اے اللہ جو بے گھر ان کو اپنے گھر عطا فرما. بے رشتوں کو اپنے رشتے اچھے رشتے عطا فرما. کریم پروردگار دل کی نیک مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. کریم پروردگار بلاد شام، فلسطین، غزہ مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کے آنے والوں کی بھی دین کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما. عائزہ قارب جو فوت ہو چکے ہمارے مرحومین کی بخشش فرما. کریم پروردگار جو مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بھی مانگے ہی عطا فرما. یہاں جتنے تعلق رکھنے والے، پڑھنے
پڑھانے والے ہیں مقبول اپنے سب کو اپنے مقبول اور محبوب بندوں اور بندیوں میں شامل فرما۔ اے اللہ بعض ہمارے بچوں نے بھی پیغام لکھے ہیں، انہوں نے اپنی پریشانیوں کے اظہار فرمایا ہے، اے اللہ سب کی دل کی نیک مرادوں کو پورا فرما، ہم سب کو اپنی اور اپنے حبیب کی محبت عطا فرما، غیر اللہ کی محبت سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا عشق عطا فرما، اے اللہ عبادت کا ذوق عطا فرما، دین کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں اللہ عقائد ہوں ان کی درستگی، معاملات کی درستگی، عبادات کی درستگی، حسن معاشرت کی درستگی، اے اللہ دیگر ذمہ داریوں کی درستگی ہمیں نصیب فرما، ہمیں کامل مومنین میں شامل فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔